ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر توقیر حسین مرحوم ابن جواز حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا بالقاسم محمد۔ والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ومن قرب ذائلہم وغاصب حقوقہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مرنے والے کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجلس سید الشہداء منعقد کی گئی ہے۔ ایصال ثواب جو ہے بہت سے راستے ہیں ایصال ثواب کے۔ ایک طریقہ اس میں مجلس مظلوم کربلا ہے، ایصال ثواب کا۔ یہ ہمارے یہاں رسم نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رسم مجلس رکھی جاتی ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ یہ ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ جو ہے وہ مجلس حسین ہے، ورنہ قرآن پڑھنا بھی ایصال ثواب اس سے ہوتا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، کسی یتیم کی پرورش کرنا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ذریعے ہیں ایصال ثواب کے، لیکن سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ عزائے سید الشہداء رکھا گیا ہے، اور یقیناً اس سے بہتر کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت کی تلاوت کی، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ جو بھی نیک عمل انجام دے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، قرآن مجید نے اسے مومن کہا ہے، اور اس کے لیے بہترین زندگی ہے آخرت میں اور دنیا میں بھی عزت ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے
تمییز تفریق نہیں ہے اس میں کہ عورت اور مرد. قرآن مجید نے کلی بات کہی ہے. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ عورتوں کے اعمال مردوں کے برابر نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہے سوچ اور فکر جو ہے یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے ایک عورت ایک مرد سے بہتر ہو عمل میں. کبھی جو ہے یہ مت سوچیے گا. اور عورتیں جو ہیں زیادہ جو ہے ویسے بھی نماز اور روزہ اور اعمال اور عبادات کرتی ہیں. مرد جو ہے رمضان میں آپ دیکھتے ہیں نا، عورتیں سب روزہ رہتی ہیں اور مرد خالی افطار کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اعمال معیار بنائے گئے، عمل وہ بھی ایمان کے ساتھ. ایمان کے بغیر عمل ہے تو بیکار ہے. بغیر ایمان کے عمل بیکار، اور بغیر عمل کے ایمان بھی بیکار. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. دو حصوں میں ہمارے یہاں آپ لوگ بٹ رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ بڑا چل رہا ہے. ابھی ادھر نہیں ہے وہ وبا، حیدرآباد، بمبئی اور اس علاقے میں کہ عمل اور ایمان اسی میں اخباری نکلے ہیں، اور ملنگی ہے اور پلنگی ہے اور کیا کیا ہے دنیا کے لوگ. دیکھیے ایسا ہے، آپ کے ساتھ معصوم جو رہا ہے کتنے سال رہا ہے معلوم ہے؟ 1 ہجری سے اور 260 ہجری، کتنا ہو گیا؟ 260 سال. اور 13 سال نبی کے مکے میں، 273 سال، اور تقریباً 70 سال غیبت صغریٰ. 400 سال تقریباً آپ کے ساتھ معصوم رہا ہے. امت مسلمہ میں کسی بھی مسلک میں ان کا رہنما، ان کا امام، ان کا ہادی 400 سال تک نہیں رہا ہے. یہ صرف آپ کا خاصہ ہے. تو ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے نماز ایسے پڑھیے، روزہ ایسے رکھیے، یہ سب نہیں ہے. جو طریقہ معصوم بتا گئے ہیں وہی طریقہ ہے. مولویوں کے چکر میں آپ لوگ زیادہ نہ پڑھیے کہ فلاں مولوی کیا کہہ رہا ہے، فلاں خطیب کیا کہہ رہا ہے، فلاں انسان کیا کہہ رہا ہے. چلو آپ بھیجیے محمد والے محمد. تو یہ تمہیدی باتیں تھیں. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو بھی نیک عمل انجام دے گا قرآن مجید نے اسے مومن کہا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. ایمان اور عمل کو معیار بنایا ہے انسان کی نجات کا. مومن کا مومن ہے یہ. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، مومن ہے. صلوات بھیجیے کہ محمد وآل محمد. روزہ ایک بھی نہیں رکھتے، کہا بڑے مومن ہیں. بستی میں سب سے زیادہ فساد پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں بڑے مومن ہیں.
ہر کام میں رکھنے اندازی کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑے مومن ہیں۔ بڑے مومن پبلک کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے کہ مولانا کہہ دیں کہ مومن ہے، محلے والے کہہ دیں کہ مومن ہے، فلاں صاحب کہہ دیں کہ مومن ہے۔ نہیں، ایمان کی طلب اور ہوتی ہے، مومن اور ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، پرانے زمانے میں اسلام سے قبل غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور ان کو بیچا جاتا تھا۔ یہ اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ واقعاً مومن حقیقی کون ہے یہ پتہ چلے۔ کہا کہ ایک غلام لایا گیا بازار میں، جو جس صفت کا غلام ہوتا تھا ویسے اس کی قیمت ہوتی تھی۔ کہا یہ طبیب ہے غلام، اس کی قیمت اور زیادہ ہے۔ کہا یہ بنا ہے، یہ نجار ہے، یہ انجینئر ہے، یہ مکینک ہے۔ مختلف طریقے کے، جیسا جو صفت کے غلام ہوتا تھا اس کی قیمت ویسے ہوتی تھی۔ ایک غلام بازار میں لایا گیا، لوگ جمع ہوئے خریدنے والے، تو اس کے مالک نے کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، بہت زیادہ بتائی۔ تو خریداروں نے پوچھا کہ بھئی اتنی قیمت کیوں رکھی ہے، کیا صفت اس غلام میں ہے؟ کہا یہ غلام جو ہے اس کی صفت یہ ہے کہ یہ تشنہ شناس ہے، یہ بتاتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کون پیاسا ہے اور کون نہیں پیاسا ہے۔ کہا اچھا، یہ تو بڑی اچھی صفت ہے۔ لے کے آیا، وہ کہا اس کو میں خریدوں گا۔ خرید کے لے آیا اور خریدنے کے بعد اس نے اپنے احباب کی دعوت کی، بہت سارے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد دسترخوان پہ طرح طرح کی غذائیں رکھی گئیں، لیکن غلام نے پانی نہیں رکھا دسترخوان پہ۔ مولا مطمئن کہ تشنہ شناس ہے، غلام مطمئن کہ میں جانتا ہوں کہ کون پیاسا ہے کون نہیں پیاسا، پانی کی ضرورت نہیں۔ لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے، کھا رہے تھے، کونے سے گوشے سے آواز آئی پانی لاؤ، دوسرے گوشے سے آواز آئی پانی لاؤ، تیسرے گوشے سے آواز آئی پانی لاؤ، چوتھے گوشے سے آواز آئی پانی لاؤ، شور ہونے لگا۔ مولا دیکھ رہا ہے، غلام بھی کھڑا ہے۔ ایک شخص انہی شور میں اٹھا اور بغل میں پانی رکھا تھا، اٹھا اور پیا اور پی کر آ کر بیٹھ گیا۔ مولا نے غلام سے پوچھا کہ غلام یہ بتا، اتنا شور ہو رہا ہے تو نے پانی نہیں رکھا؟ کہا آقا یہ سب جھوٹی آواز لگا رہے ہیں، اصلی پیاسا صرف ایک تھا۔ تو اصلی مومن وہ ہے کہ جو صبح کی اچھی نیند خراب کر کے اللہ کی خاطر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، خلوص دل سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہی سچا مومن ہے۔ کسی کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا ہے۔ چلو آپ بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو نمازی بنیے، نمازی، خالی عزادار نہ بنیے۔ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں جنت و جہنم کا، میں آپ کو جہنم میں نہیں پہنچا رہا ہوں۔ میرا یہ تقریر کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھوں اور سب کو جہنم میں پہنچانے لگوں، لیکن یہ کہ ایک سچا حسینی اس کو نمازی ہونا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے، عبودیت کی منزل میں لے جاتی ہے۔ خالی جو ہے عزاداری آپ کرتے ہیں، اتنے خلوص دل سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، خدا آپ کا سب قبول کرے، مولا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ لیکن یہ کہ حسین کا چاہنے والا اس کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر نماز چھوڑتا ہے تو واقعاً گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کا۔
کیسی عبادت کرتے تھے؟ مولا کائنات کی عبادت، علی محراب عبادت میں آتے ہیں تو ایسا تڑپتے ہیں جیسے زخمی سانپ تڑپتا ہے، ایسی عبادت، ایسی عبادت۔ چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میری عبادت دیکھ کے تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ ابو حمزہ صومالی مسجد کوفہ کے باہر امام سے ملاقات کرتا ہے، امام کو پہچانتا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہا، مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ تکبیر کہتے ہیں۔ جب امام نے تکبیر کہی تو ایسا محسوس ہوا کہ پورا نظام آپ کی ہمراہی کر رہا ہے۔ کہنے لگا کون شخص ہے؟ ابو حمزہ صومالی پہچانتا نہیں ہے ابھی امام کو، پہلی ملاقات ہے مسجد کوفہ میں۔ غلام سے پوچھتا ہے کون ہے جو نماز پڑھ رہا ہے؟ ایسی نماز، ایسی نماز، ایسا سجدہ، ایسا رکوع، ایسی عبادت میں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو عبادت کر رہا ہے اتنا خلوص، اتنا خضوع، اتنا خشوع کہ پورا نظام اس کی ہمراہی کر رہا ہے؟ یہ تکبیر کہتا ہے تو چاروں طرف سے تکبیر کی آوازیں آتی ہیں۔ غلام نے کہا یہ تم نہیں پہچانتے ہو؟ یہ ہمارے آپ کے آقا چوتھے امام علیہ السلام ہیں۔ کہا چوتھے امام آتے ہیں باہر، ارے مولا ایسی عبادت؟ کہا تم نے میری عبادت، یہ میری عبادت تم نے دیکھی ہے؟ میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کہاں تم نے دیکھی ہے؟ میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے۔ علی کے چاہنے والے، علی کے محبت کا قصیدہ پڑھنے والے، علی کے شجاعت کے فضائل سنانے والے بزدل ہو جائیں، علی کی سخاوت کا قصیدہ پڑھنے والے بخیل ہو جائیں، علی کے علم کا منبر پہ بہت تذکرہ ہوتا ہے اور قوم جاہل ہو جائے تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ مولا علی سے بڑا تو کوئی عالم نہیں تھا نا، علی کا علم ہے کوئی ہم مثل ہے نہ ہم پلہ ہے، نہ علی کے کوئی جواب ہے، نہ علی کے کوئی ثانی ہے۔ علی واحد ہیں، علی اکیلے ہیں، علی فرد فرید ہیں۔ علی کے فضائل، علی کے کمالات، علی کے عبادت، علی کے شجاعت، علی کی سخاوت، علی کا صبر، علی کا حلم، سب جو ہے تو کون مقابلہ کر سکتا ہے علی کا؟ مولا نے نہیں کہا میری عبادت کرو تم، یہ علی نے نہیں کہا جو کی روٹی کھاؤ، جو میں کھاتا ہوں جو کی روٹی وہ تم بھی کھاؤ۔ اپنے بچوں کو مولا نے نہیں کہا ہے کہ جو کی روٹی کھاؤ۔ مشہور اور معروف واقعہ ہے، مولا علی مسجد کے اندر رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد مولا علی جو ہے ایک کیسہ کھولتے ہیں، کیسے سے کچھ سوکھی ہوئی روٹیاں نکالتے ہیں، نکال کر افطار کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، کہا آنے والے بھائی آؤ میرے ساتھ افطار کر لو۔ آ گیا وہ شخص، بیٹھ گیا، علی نے سوکھی ہوئی روٹیاں اس کے سامنے بڑھا دی۔ مولا کو پہچانتا نہیں ہے، ایک مرتبہ سوکھی ہوئی روٹیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا بھائی یہ روٹی آپ کو مبارک ہو، مجھ سے نہیں کھائی جائے گی۔ یہ کہہ کر اٹھ گیا، اٹھ کر نکلا مسجد سے باہر، محلہ بنی ہاشم سے گزر ہوا، امام حسن اور امام حسن کی نگاہ پڑی، کہا آنے والے تو مسافر لگتا ہے، آ میرے گھر افطار کر لے۔ آیا گھر میں، دسترخوان پر بیٹھ گیا، دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، جو غذا رکھی تھی وہ مصرف کے لائق تھی، کھانے کے قابل تھی، بیٹھ جاتا ہے، لقمہ اٹھایا رکھ دیا، لقمہ اٹھایا رکھ دیا، لقمہ اٹھایا رکھ دیا۔ امام حسن نے پوچھا بھائی تکلف کیوں کر رہے ہو، کیوں نہیں کھا رہے ہو، کیوں نوش نہیں فرما رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہنے لگا اے صاحب خانہ، اے میزبان، اگر
مگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی غذا اس میں سے میں لے لوں۔ اور ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہوا سوکھی روٹی کھا رہا ہے، وہ سوکھی روٹی تھوڑی سی غذا اس کو دے آؤں۔ اتنا سننا تھا، امام حسن زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے آنے والے مہمان، تجھے نہیں معلوم ہے وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، ان کی یہی غذا ہے، وہ یہی کھاتے ہیں، تو نوش فرما۔ تو یہ ہے علی کی زندگی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ظاہری خلافت ہو، باطنی خلافت ہو، علی تخت حکومت اور خلافت پہ آئے تب بھی علی کی زندگی میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا۔ اما ذرا سے کرسی آ جاتی ہے ہمارے آپ کے پاس، ہمارا گھر بدل جاتا ہے، ہمارا لباس بدل جاتا ہے، ہمارے چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ذرا سا پیسہ آ گیا فرعون بن گئے، ذرا سا مال آ گیا شداد بن گئے، اکڑ گئے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں ہم آپ۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ اکڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تبھی تو عیسائی مورخ کہتا ہے میں نے جو ہے طوفان دیکھا، طغیان دیکھا، تغیر دیکھا، تبدل دیکھا، زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو جو ہے منصب اور عہدے پر چڑھتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے طوفان میں نے دیکھے ہیں، لیکن ایک ذات مجھے کائنات میں ایسی نظر آئی ہے جس میں نہ کوئی تغیر ہوا، نہ کوئی تبدل ہوا، نہ کوئی تبدیلی ہوئی۔ اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل ایمان ابو طالب علیہ السلام پہ بابا صاحب بلند صلوات۔ ظاہری خلافت ہے، علی کے ہاتھوں میں زندگی نہیں بدلی۔ مولا تھوڑی زندگی بدل دیجئے، حکومت آ گئی، خلافت آ گئی، بیت المال آ گیا، جیسے پہلے لوٹا گیا ہے آپ نہ کریے ویسے، لیکن کچھ تو اپنی زندگی کے لیے اپنا سہم اور حصہ تو لے لیجئے نا۔ آپ حاکم ہو، آپ خلیفہ ہو، آپ قائد ہو، آپ امام ہو، آپ پیشوا ہو، اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ لیکن نہیں، ابو رافع وزیر ہے، وزیر مالیات، وزیر مالیات ابو رافع ہے مولا علی کے زمانے میں۔ شہد کہیں سے آیا تھا، ایک ڈرم شہد آیا، مولا علی کا ایک بچہ پہنچا اور ابو رافع سے کہنے لگا ابو رافع میرے گھر مہمان آئے ہیں، تھوڑی شہد دے دو مجھے۔ ابو رافع نے ایک پیالہ بھر کے اس بچے کو دے دیا۔ مولا علی گھر میں داخل ہوئے، پوچھا یہ شہد کہاں سے آیا ہے؟ کہا بیت المال سے آیا ہے۔ اتنا سننا تھا علی کے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ بیت المال کا شہد میرے گھر میں آئے ابو رافع، یہ شہد کس نے دیا؟ کہا مولا میں نے دیا ہے۔ کہا کیوں دیا؟ تو کوئی بہانہ تو تھا نہیں اس کے پاس۔ کہنے لگا مولا میں نے اپنا حصہ دیا ہے۔ مولا نے کہا یہ حق تجھ کو کس نے دے دیا کہ حصہ تقسیم ہونے سے پہلے تو اپنا حصہ الگ کر لے؟ یہ حق کس نے دیا ہے تجھ کو؟ زار و قطار رو رہے علی، کہا اس سے بہتر شہد بازار سے لے کر آؤ، اتنا ڈالو کہ ظرف ابل جائے۔ تو یہ ہے علی کی زندگی۔ بیت المال علی نے لوٹا نہیں ہے، بیت المال سے اپنی بیٹیوں کا جہیز نہیں دیا علی نے، بیت المال سے بیٹوں کا مہر ادا نہیں کیا ہے، بیت المال اعزاء اقربا میں تقسیم نہیں کیا ہے،
یہ ہے علی کی زندگی۔ قمبر درہم و دینار کی تھیلی لا کر مولا علی کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، علی داخل ہوتے ہیں، دیکھا درہم و دینار کی تھیلی، قمبر درہم و دینار کی تھیلی کون لایا گھر میں؟ کہا مولا ہم لائے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ حاکم ہو، آپ خلیفہ ہو نا۔ زار و قطار علی رونے لگے۔ کہا قمبر کاش تم میرے گھر کو آگ لگا دیتے تو علی اتنا ناراحت نہ ہوتا جتنا تم سے ناراحت ہے۔ یہ درہم و دینار کی تھیلی میرے گھر میں لا کر اسے لے جاؤ بیت المال۔ اما ایسا لے آؤ حاکم نا، ایسا خلیفہ بناؤ، ایسا کوئی پیشوا لاؤ، ایسا کوئی رہبر لے آؤ جس کی عدالت میں مجرم خود چل کے آیا ہو اور کہہ رہا ہو مولا مجھے سزا دیجئے، ایک چلوا بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک عدالت دکھا دیجئے دنیا میں کہ جس میں مجرم چل کے آیا ہو کہ مجھے جو ہے سزا دے دیجئے، میں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ اما مجرم تو ڈھونڈے جاتے ہیں، فوجیں بھیجی جاتی ہیں، لشکر بھیجے جاتے ہیں، چھاپا مارا جاتا ہے، پولیس جو ہے ڈھونڈتی ہے، دوڑاتی ہے، پکڑتی ہے، تب جو ہے مجرم جو ہے آ کر جو ہے قابو میں آتا ہے۔ لیکن علی کی عدالت میں، عدالت علوی میں مجرم خود چل کے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے سزا دیجئے۔ مجرم بھی جانتا ہے کہ سزا کس کے ہاتھ سے حد جاری ہو اور کون سزا دینے کا حق رکھتا ہے، یہ جانتا ہے مجرم، تبھی تو مجرم چل کے آیا۔ اگر ہاتھوں کی انگلیاں منقطع کر دی گئیں تو انگلیوں کو رکھ کر علی کے جو ہے فضائل کے قصیدے پڑھ رہا ہے تو یہ مجرم جو ہے کیا ہے؟ مجرم جانتا ہے۔ مشہور اور معروف واقعہ ہے دور خلافت اور حکومت کا، خلیفہ وقت کا بیٹا شراب کا جو ہے مرتکب ہوتا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا دربار میں حاکم نے دیکھا بیٹا شراب پیے ہوئے ہے، شراب پی کر دربار میں لایا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، کہا اس کے اوپر حد جاری کرو، میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہے۔ دیکھیے بیٹا جو ہے اس کے لیے باپ حکم کر رہا ہے کہ اس کے اوپر سزا کی حد جاری کی جائے، اس کے کوڑے لگائے جائیں، لیکن دیکھیے بیٹا بھی کیسا ہے، بیٹا منہ زور، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے سزا وہی دے گا جس نے کبھی ایسا جرم انجام نہ دیا ہو، ایسا جرم انجام نہ دیا ہو وہ مجھے سزا دے گا۔ اور یہ کیا سزا دیں گے مجھے؟ یہ تھی خود ہی اسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور چیلنج کیا اس نے کہ دائرہ اسلام میں کوئی شخص اتنا پاک و پاکیزہ پیدا ہو جائے تو مجھے بلا لینا، وہ مجھے سزا دے دے گا۔ یہ آواز مسجد میں گوشے میں بیٹھے ہوئے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے کانوں سے ٹکرائی۔ علی نے ایک مرتبہ سر کو بلند کیا، آواز دی، کہاں جا رہا ہے؟ اتنا سننا تھا، مجرم لڑنے لگا، کانپنے لگا، کہنے لگا آقا مولا آپ کہاں؟ تو خاموشی سے چلا جاتا تو علی کچھ نہ کہتا، لیکن تو نے پورے اسلام کو چیلنج کیا ہے، اس لیے علی پر واجب ہے کہ تیرے اوپر حد جاری کرے، ایک سلام بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کہا مولا آپ کہاں؟ مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے، کہا مولا یہ میرے لیے باعث عزت ہے، میں نجیس ہوں، دنیا والے کہیں گے اس کو علی نے پاک کیا ہے، اس کو علی نے پاک کیا ہے۔ اور اسی لیے مولا نے کہا میرے لال حسن دائنی طرف تم آؤ، میرے لال حسین بائیں طرف تم آؤ۔ مولا امام حسن کو بلا رہے ہیں، امام حسین کو بلا رہے ہیں، بڑی بڑی جنگیں فتح کی آپ نے، پوری زندگی آپ کی جو ہے جنگ میں کٹی ہے، بچپنا جوانی بڑھاپا سب جو ہے علی کا جو ہے تلواروں کے سائے میں گزرا ہے، اور آپ ایک حد جاری کرنے کے لیے
امام حسن کو بلا رہے ہیں اور امام حسین کو بلا رہے ہیں۔ یہ خیبر کا معرکہ تھوڑی ہے، یہ احد کی جنگ تھوڑی ہے، یہ خندق کا جو ہے وہ لشکر تھوڑی ہے میدان۔ مولا آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا نہیں، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں طیب و طاہر ہوں ایسے میرے لال حسن اور حسین بھی طیب و طاہر ہیں۔ ایک سلام بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے علی۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 1000 انبیاء کے صفات مولا علی میں تھے اور 1000 زخم علی کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے تھے۔ اما نیزوں اور تلواروں کے نشان، نیزے اور تلوار کس کو لگے گی؟ اسی کو تو لگے گی جو میدان میں ڈٹ کر لڑا ہوگا، اور اگر بھاگ جائے گا تو اس کو کوئی نشان نہیں لگے گا۔ ایک تلوار بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بھائی لوگوں کو میڈل دیا جاتا ہے، تمغہ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ کہا یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ بہت بڑے حکیم ہیں، یہ فلسفی ہیں، یہ منطقی ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ متکلم ہیں۔ کہا یہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں، انعام دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں شجاعت اور بہادری کا تمغہ جو دیا جاتا تھا تو جسم پر زخم دیکھے جاتے تھے کہ کتنے زخم ہیں ان کے جسم پر، کہیں زخم لگا ہے، کہیں میدان میں لڑے ہیں یا ہمیشہ بھاگے ہی ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرت آل محمد پہ باوازِ بلند سلوات۔ اما تبھی تو اتنا بڑا دشمن معاویہ کہتا ہے کہ دنیا کی مائیں بانجھ ہو گئیں، علی جیسا اولاد پیدا نہ کر سکیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ معاویہ نے کہا ہے جو علی کا دشمن ہے۔ اور سب سے بہترین فضیلت وہی ہوتی ہے کہ جس کا اقرار دشمن کرتا ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے جاؤ فضائل اور کمالات ڈھونڈو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے رسول کے زمانے میں ہم لوگ اچھے انسان اور طیب انسان اور پاکیزہ انسان اور حلالی انسان کی پہچان حضرت علی سے کرتے تھے۔ رسول کے زمانے میں اگر محب علی ہوتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے پاک نسب ہے، بد نسب نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خلیفہ اول ہیں مسلمانوں کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے زمانے میں حرامی اور حلالی کی پہچان علی کی محبت سے کرتے تھے، ہمارا یہ طریقہ تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ کہا بھائی آپ تو رسول کے زمانے میں کرتے تھے، لیکن رسول کے بعد جو ہے اس وقت تو علی موجود تھے۔ کہا اب اگر علی نہیں ہے تو ذکر علی کرو اور دیکھو کون خوش ہو رہا ہے، کون جو ہے مغموم ہو رہا ہے، وہ جو ہے پتہ چل جائے گا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابا حضور جب میرے گھر میں آتے تھے، ہمارے ابا حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر میں جب آتے تھے تو اگر علی موجود ہوتے تھے تو ٹکٹکی بھرے علی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ تو میں نے پوچھا ابا حضور آپ میرے گھر میں آتے ہیں تو ٹکٹکی بھرے
علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا بیٹی تم کو نہیں معلوم ہے، رسول نے کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہوں، اور گھر میں رہتا ہوں تو قرآن صامت کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ میرے زندگی کا وتیرہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ اول کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ شیعوں کی کتاب سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، شیعوں کی بات کو نہ مانو، یہ سب اپنی کتابوں میں دیکھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کتنے اچھے تھے کہ انہوں نے اچھی باتیں بتائیں، اور دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم ہو جائے، یہ تو حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں نا، ہماری باتیں نہ مانو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دو دفعہ نہیں 70 دفعہ آپ نے کہا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ سنیوں نے لکھا ہے، ان کے علماء نے لکھا ہے۔ یہ دیانت دار تھے، اور فضائل اور کمالات جو علی کے بیان کر رہے ہیں یہ ان کی دیانت داری ہے۔ چلو بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ ہیں علی کے فضائل اور کمالات۔ علی کے رنگ کوئی ہم مثل ہے نہ ہم پلہ ہیں۔ علی عالم کتاب ہیں۔ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابا من اراد العلم فلیات الباب، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے جسے علم چاہیے ہے۔ در علی پر آئے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے در پر آؤ نا، آؤ۔ قرآن عالم قرآن علی ہیں، مفسر قرآن علی ہیں، مجملات، مقیدات، متشابہات، یہ قرآن معجزہ ہے، علی معجز نواں ہیں۔ قرآن حکمت ہے، علی حکیم ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، علی اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور علی کا دعویٰ ہے جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، سب کچھ بتاؤں گا۔ مشہور معروف واقعہ سنا ہے نا، مولا جب تخت خلافت پر آئے تو کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے میں اٹھ جاؤں۔ تو ایک شیطان اٹھتا ہے مجمع سے، کہتا ہے ایسا سوال پوچھو کہ علی جواب نہ دے سکیں۔ شیطان تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، کچھ آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں اور کچھ واقعاً چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیطان جناتوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں۔ ہر گھر میں شیطان، ہر محلے میں شیطان، ہر سماج میں شیطان، ہر معاشرے میں شیطان، ہر مولوی کے پاس شیطان، ہر ملا کے پاس شیطان۔ شیطان کہاں نہیں ہے، شیطان ہر جگہ ہے۔ کھڑا ہو گیا شیطان، کہنے لگا ایسا پوچھو، سنا ہوا واقعہ ہے، علی کی عظمت کے لیے ایک بات کہنا ہے، اس لیے واقعہ سنانا ہے۔ کہا کہ ایسا سوال پوچھو کہ بتا نہ پائیں، اور بتائیں تو تھک جائیں۔ کہا علی یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں؟ تو مولا نے کہا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ چپ ہو گیا۔ بھائی یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ کائنات خلق کی جا رہی تھی اور وہ کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کا نام علی ہے۔ چلو بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ سلونی کا دعویٰ بڑا
मुश्किल है। यहीं से कह दूँ सलूनी सलूनी पूछो मजमे से, और एक बच्चा खड़ा हो जाए और 2 मसला मुझसे पूछ ले, सारी पोल मेरी खुल जाएगी कि कितना पढ़े हैं। लेकिन मैं कहूँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ पूरी रात, मान लेंगे आप। रोज़ा रखता हूँ पूरे महीने, मान लेंगे। पूरी तनख्वाह बांट देता हूँ, मान लेंगे। लेकिन इल्म का दावा करना बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी नहीं कर सकता है। सिर्फ 2 लोगों ने सलूनी का दावा किया है, एक मौला अली ने और एक रसूल ने अपने ज़माने में किया था। मस्जिदुन नबी में मजमा था, नबी बैठे हैं, एक औरत भागती हुई आई, उसके आगोश में एक बच्चा है, एक शख्स उसके पीछे शमशीर बरहना उस औरत को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। औरत आकर नबी की पनाह में आ गई, औरत बैठ जाती है। नबी अल्लाह ने उस शख्स को रोका, रुक जा, तलवार को न्याम में रख ले, क्यों मारना चाहता है, बैठ जा। नबी के सामने वो बैठ जाता है। नबी के सामने जब बैठ गया तो कहने लगा नबी अल्लाह। नबी ने पूछा क्यों मारना चाहता है इस औरत को? कहा ये मेरी ज़ौजा है। कहा फिर? कहा इसकी आगोश में जो बच्चा है ये स्याह बिल्कुल हबशी है, इतना काला है, इतना बदसूरत है, ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं हसीन जमील हूँ, बीवी भी खूबसूरत है, ये बच्चा मेरा कैसे हो गया? नबी ने कहा कि बच्चे को छोड़ दे। बच्चा 2 साल 3 साल जो भी रहा हो, तारीख़ ने लिखा, नबी ने उस औरत से कहा बच्चे को छोड़ दे। बच्चे को छोड़ दिया। नबी ने बच्चे से इशारा किया बैठ जा। बच्चा बैठ गया। नबी ने कहा खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हो गया। नबी ने बच्चे से कहा बैठ जा। बच्चा बैठ गया। नबी ने कहा बच्चे से खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हो गया। नबी ने बच्चे से कहा बैठ जा। बच्चा बैठ गया। नबी ने कहा खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हो गया। नबी ने एक मर्तबा उसकी तरफ रुख किया और रुख करके फरमाया कि ये बच्चा पाक है, पाक नसब है, हलाली है और तेरे नुत्फ़े से है, तेरे नुत्फ़े से है, इसलिए कि ये बच्चा मेरी इताअत कर रहा है, इसलिए हलाली है। कहा मेरी इताअत कर रहा है इसलिए हलाली है। कहा जब नबी ने फरमाया कि तेरी 70 पुश्त पहले, 70 पुश्त पहले तेरा एक दादा इसी की शक्ल का था। अमा जो नबी 70 पुश्त पहले की बातें बता रहा है उसको मुसलमान कहता है हम जैसे हैं, ये इल्म गैब नहीं जानते। एक सलाह भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाना जानते हैं, चोर बता देते हैं, खिड़की बता देते हैं, दरवाज़ा बता देते हैं, नबी अल्लाह नहीं जानते थे। मौलाना जानते हैं, चोर बता देते हैं, शक्ल बता देते हैं, हैयत बता देते हैं। तब नबी ने गैब में आकर फरमाया था सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, पूछो क्या पूछना चाहते हो। ज़मीन के बारे में पूछो, आसमान के बारे में पूछो, कुरान के बारे में पूछो, दीन के बारे में पूछो, शरीयत के बारे में पूछो, कायनात के बारे में पूछो। और तुम कहते हो नबी हम जैसा। बड़े भाई नबी, नबी हमारे भाई। अपना मुंह देखो, नबी को देखो। तुम्हारे पास मलकुल मौत आते हैं, नबी के पास जिब्रील अमीन आते हैं, तुम और नबी एक जैसे कैसे हो गए? कहते हो हम जैसे हैं, नबी वैसे हैं। कैसी कैसी बातें नबी अल्लाह के बारे में। नबी हम जैसे हैं, तुम जैसे कैसे हो जाएंगे? हम कुरान पढ़ते हो समझते नहीं हो। कुरान में आए या निसान नबी लस्तुन्ना का आदिम मिनन निसा, है नबी की बीवी हो, तुम हर मेरे सालत और नबूवत में आ गई हो, अब आम औरत नहीं रह गई हो। तुम्हारा मकाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी तौक़ीर बढ़ गई। अमा एक दूसरे घर की गैर मासूमा औरत नबी के घर में आ जाए
عام عورت نہیں رہ جاتی تو نبی ہم جیسا کیسا ہو جائے گا. ایک چلوا بھیجیے گا محمد و آل محمد. عظمت آل محمد کے باوجود بلند سلوات. ہم جیسے ہیں نبی بڑے بھائی. نبی نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم ہمارے بڑے بھائی ہو. بھائی تو نبی نے صرف ایک ہی کو بنایا ہے تاریخ میں, کسی اور کو نہیں بنایا. جھوٹے ہو تم جو کہتے ہو کہ نبی ہمارے بڑے بھائی. نبی نے کہا ہے کہیں لاؤ دکھاؤ کہ نبی نے کہا ہو کیا ہمارے چھوٹے بھائی ہیں امتی. بہتان باندھتے ہو نبی پر. نبی بڑے بھائی, نبی چھوٹے بھائی. نہ تم چھوٹے بھائی ہو نہ بڑے بھائی ہو. تم کیسے ہو جاؤ گے؟ بر صغیر کے مشہور اور معروف مورخ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ نبی اللہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں تو نبی نے اخوت قائم کی تھی, بھائی بنایا تھا, ایک دوسرے کو بھائی بنایا. مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا, انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا, ابو بکر کو عمر کا بھائی بنایا, عثمان کو فلاں کا بھائی بنایا. رسول نے علی کو اپنا بھائی بنایا. اور آگے لکھتے ہیں کہ نبی نے جو بھائی بنایا تھا جو جس صفت کا تھا اسی کو اس کا بھائی بنایا تھا. اگر کوئی شیطان تھا تو شیطان کا بھائی بنا دیا, کوئی جھگڑالو تھا تو جھگڑالو کا بھائی بنا دیا, کوئی فسادی تھا تو فسادی کا بھائی بنا دیا. آخر میں لکھتے ہیں کہ علی کو اپنا بھائی بنایا, اس لیے کہ جو صفت نبی میں تھی وہی علی میں تھی, اس لیے علی کو اپنا بھائی بنایا. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا اور 10,000 لشکریوں کے ساتھ نبی اللہ مکے میں داخل ہوئے تو یہ جو ہے نبی نے کہا آج سے ساری اخوتیں منسوخ ہو گئیں, اب کوئی کسی کا بھائی نہیں رہا, سب ختم. تو آپ کہیں گے علی بھی نہیں رہے, تو نہیں, علی کے لیے یہ نہیں کہا تھا. علی کے لیے نبی نے فرمایا تھا یا علی اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تم میرے بھائی آج سے لے کر قیامت تک کے لیے ہو. یہ ٹمپریری بھائی نہیں بنے تھے کہ وقتی موقت بنایا تھا, نہیں, قیامت تک کے لیے علی کو بھائی بنایا. اور یہ بھائی کیوں بنا رہے تھے نبی؟ نبی اس لیے بھائی بنا رہے تھے کہ ایک بھائی کافر ہو گیا, ایک بھائی مومن اسلام لے آیا, مسلمان ہو گیا, تو اب کافر جو ہے وہ مسلمان بھائی کا وارث نہیں بنے گا. وارث کون بنے گا؟ جس کو بھائی بنایا ہے. تو ایک بات یہ بھی حل ہو جاتی ہے, شبلی نعمانی کے باتوں سے ایک بات یہ بھی حل ہو جاتی ہے کہ بھائی کیوں بنایا علی کو؟ نبی کو بھائی نہیں بنانا چاہیے تھا, اس لیے کہ آپ کہتے ہو نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے, جو کچھ چھوڑتا ہے سب صدقہ ہوتا ہے. تو یہاں نبی کو علی کو بھائی بنانے کی کیا ضرورت؟ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی نبی کی اس قول سے کہ نبی وارث بناتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے. ایک چلوا بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ تو شگوفہ تھا نا, باغ فدق لینے کے لیے ایک شگوفہ چھوڑا گیا. نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. سب کی بیٹیاں وارث باپ کی بنتی ہیں, نبی کی بیٹی وارث نہیں بنے گی. ہمارا کہاں کی باتیں ہیں یہ؟ شہزادی نے تو کہا نا ایک آیت دکھاؤ قرآن کی, جاؤ خطبہ فدق دیکھو. شہزادی نے 20 آیتیں خطبہ فدق میں کوٹ کی ہے, استدلال کیا ہے, پورا اسلام کا منشور دیا ہے شہزادی نے. وحدانیت, نبوت, رسالت, امامت, پھر میراث.
کہا نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے، سب کی بیٹی وارث بنے، یہ عجیب ہے۔ مولانا کی بیٹی مولانا کی وارث ہوگی، نبی کی بیٹی وارث اپنے باپ کی نہیں ہوگی۔ واہ مولانا، کیا بات کہی ہے آپ نے! ارے اللہ سے ڈرو، رسول سے ڈرو، قرآن سے ڈرو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ نبی کی بیٹی اپنے باپ کی وارث نہیں بنے گی اور مولانا کی بیٹی بنے گی، یہ عجیب بات ہے۔ قرآن صرف مولانا کے لیے آیا ہے، شہزادی کے لیے نہیں آیا۔ جو قرآن لے کر آیا اس نے کہیں نہیں کہا کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اور جہاں مطلب ہوتا ہے وہاں یہ بھی کر لیتے ہیں۔ نبی اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عباس رسول کے چچا ہیں، عباس ابن عبد المطلب، ان کو لوگوں نے چڑھا کر بھیجا اور کہا جاؤ علی سے کہہ دو کہ نبی کے وارث ہم ہیں۔ آئے چڑھانے میں وہ بھی آ گئے، آئے مولا علی کے پاس، کہا علی تم چچا زاد بھائی ہو، ہم چچا ہیں، پہلے طبقے میں ہم ہیں، دوسرے میں آپ ہو، پہلے طبقے میں بیٹا نہیں ہے تو میں ہوں۔ ارے کیسی بات کر رہے ہو عباس، رسول کے چچا ہو آپ، ایسی بات مت کرو۔ ارے نبی کی بیٹی بنفس نفیس موجود ہے، تم آئے ہو میراث کے لیے، اور بھیجا کس نے ہے؟ بھیجا ان لوگوں نے ہے چڑھا کر جو کہتے ہیں کہ نہ نبی وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے، ان لوگوں نے بھیجا ہے کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے۔ مولا نے فرمایا چچا، ارے میرے چچا، مال دنیا کے لیے علی نے دوسروں سے نہیں جنگ کی، آپ سے جنگ کریں گے؟ لیجئے یہ تلوار، یہ نیزہ، یہ لباس رسول، یہ رسول کا عصا، یہ رسول کا ماما، یہ ابا، یہ قبا، یہ نالائن، یہ قرآن، سب اٹھائیے، لے جائیے، لے جائیے۔ عصا اٹھانا جائے ہلا نہیں سکے، قبا اٹھانا جائے پہن نہیں سکے، نہ ماما رکھ سکے نہ قبا رکھ سکے۔ دیکھیے، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی کے وارث ہیں۔ مولا نے آواز دی میرے لال حسین آگے بڑھو۔ حسین حسن امام حسن آگے بڑھتے ہیں، لباس کو پہنا، بالکل فٹ آیا۔ معصوم کے لباس کی خاصیت یہی ہوتی ہے، معصوم جو ہے عمر سے ناپ تول نہیں کیے جاتے ہیں، معصوم کو عمروں سے نہیں ناپا جاتا ہے۔ بالکل فٹ آیا، گھوڑے پر آئے سوار ہو گئے، کعوہ دیا، اترے نیچے۔ مولا نے فرمایا میرے لال حسین تم آگے بڑھو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ نبی کے حقیقی وارث ہم ہیں۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، لباس کو پہنا، لباس کو پہن کر گھوڑے کے پاس آئے، گھوڑے نے اپنی پشت کو جھکا دیا، حسین کو سوار کیا، کعوہ دیا، کہا دیکھو یہ نبی کے حقیقی وارث ہیں، یقیناً یہی حقیقی وارث ہیں، نبی کے حقیقی وارث حسن اور حسین ہیں۔ کون حسین؟ وہی حسین جس نے دین کے ارکان کو زندہ کیا، دین اسلام زندہ کیا۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی۔ اے میرے نانا کے دین اگر تو نہیں بچ سکتا ہے تو تلواروں آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے، آؤ تلواروں، حسین کا گلا حاضر ہے۔ یہ وہی حسین ہے۔ انا قتیل العبرہ، میں وہ ہوں جسے لارونا کا مارا گیا ہے، میں وہ ہوں جسے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ کتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کربلا میں، اجرکم اللہ۔ حسین مظلوم
حسین کی شہادت 10 محرم کو ہو گئی، مولا کی جنگ ختم ہو گئی، لیکن واقعہ کربلا کوئی جانتا بھی نہ۔ 2 شخصیتیں اگر نہ ہوتی تو واقعہ کربلا کسی کو پتہ نہ چلتا۔ ایک جناب زینب کی شخصیت اور ایک جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت، 2 شخصیتیں تھیں جس نے کربلا کو عام کیا اور نشر کیا، ورنہ کربلا کی جنگ کربلا میں ختم ہو جاتی، کسی کو خبر نہ ہوتی۔ لیکن 35 سال امام زین العابدین علیہ السلام گریہ کرتے رہے اور روتے رہے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا۔ جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے ایسے ہی میرا بابا مارا گیا، اجرکم اللہ۔ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ کربلا کی جنگ لڑنا آسان تھی، لیکن بازاروں میں چلنا، بے مقنع و چادر درباروں میں جانا، ایک رسم تھے 12 گلے تھے، ایک بیمار تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اونٹ سے بندھا ہوا قافلہ لے جایا جا رہا تھا۔ کوفے کا بازار قریب آنے لگا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دیکھا کوفے کے طرف دیوار نظر آنے لگے ہیں، علی کی بیٹی کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی رک جاتی ہے، کہتی ہے ہم دربار میں بے مقنع و چادر نہیں جائیں گے، ہم بازاروں میں بے مقنع و چادر نہیں جائیں گے۔ قافلہ رک گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں رک گئیں، اونٹوں کے قدم ٹھہر گئے، قافلہ رک جاتا ہے۔ قافلہ سالار آیا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، کہتا ہے قافلہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہا میری پھوپھی مچل گئی ہے اور کہہ رہی ہے ہم بے مقنع و چادر بازار میں نہیں جائیں گے، دربار میں نہیں جائیں گے، اجرکم اللہ۔ امام علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، پھوپھی اماں آگے بڑھیے، امام کا حکم پایا، امتحان کی گھڑی ہے میری پھوپھی آگے بڑھیے۔ پھوپھی آگے بڑھتی ہے، پھوپھی آگے بڑھ گئی، پھر قافلہ جانے لگا، چلنے لگا۔ قافلہ چلتے چلتے بازار کوفہ آ گیا۔ بازار کوفہ جب قریب آیا تو علی کی بیٹی سے برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنے کو سنبھالا اور سنبھال کر گویا ہوئی، اسکتوا اہل الکوفہ، کوفیو خاموش ہو جاؤ، کوفیو خاموش ہو جاؤ۔ روایت اور مقتل لکھتے ہیں کہ مجمع پہ سکوت طاری ہوا، اور ایسا سکوت کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بج رہی تھیں ان کی بھی آواز رک جاتی ہے۔ بی بی زینب نے خطبہ دیا ہے، خطبہ نہیں پڑھنا ہے، اشارے اور کنائے ختم دعا۔ بی بی نے خطبہ شروع کیا، کوفیو، ارے کوفیو تم رو رہے ہو، تم نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہو، کوفیو کربلا میں نعرہ تکبیر کو تم نے ذبح کر دیا۔ کوفیو تم کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ خون کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ خون کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ ارے کوفیو تم نے اپنے ہاتھوں کو ایسے خون سے رنگین کیا ہے کہ اس کو کوئی صاف نہیں کر سکتا ہے۔ کوفیو تم نے پنجتن پاک کی آخری نشانی کو مارا ہے۔ ارے کوفیو تم نے میرے بھیا کو مہمان بلا کر مارا ہے۔ ارے کوفیو تم نے میرے بھائی کو پیاسا شہید کیا ہے۔ ارے کوفیو تم نے میرے بھیا کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا ہے۔ ارے کوفیو تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ ارے کوفیو تم کو حیرت ہو رہی ہے۔ کوفیو تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاتے اور کاٹنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان سوتوں کو الجھا دے۔ کوفیو تم
تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قبر پر پڑی ہوئی چاندی ہوتی ہے۔ کوفیہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے گندی جگہ پر کوئی سبزی اگتی ہے جو دیکھنے میں سرسبز اور شاداب معلوم ہوتی ہے لیکن مصرف کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ ارے کوفیو اجرکم اللہ، بی بی خطبہ دے رہی، ایسا خطبہ دیا، نابینا صحابی تڑپ کر اٹھا، زوجہ سے پوچھتا ہے کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رسول سے سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کوفے کی گلیوں میں علی خطبہ دیں گے۔ کیا قیامت آ گئی؟ کہا قیامت نہیں آئی ہے، علی خطبہ نہیں دے رہے ہیں، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، زینب خطبہ دے رہی ہے۔ اجرکم اللہ، بی بی خطبہ دے رہی تھی، ایک مرتبہ بی بی کی نگاہ ایک نیزے کے اوپر گئی جس پر سر حسین معلق تھا۔ بی بی نے کیا دیکھا کہ بھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آنسو دیکھ کر بہن تڑپ گئی، کہنے لگی بھیا یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ ارے میرے بھیا آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہے؟ بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، یا ہلالن لمستتم کمالن، ارے میرے چودھویں کے چاند ابھی تو کمال کو نہ پہنچا تھا، تجھے گہن لگ گیا۔ ارے یہ دن کے اجالے میں چاند کیسے طلوع کیے ہیں؟ ارے میرے بھیا آنکھوں سے آنسو جاری کیوں؟ میرے بھیا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بہن تیرے ساتھ ہے نا؟ ارے میرے بھائی رونے کا کیا سبب ہے؟ تیرے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ میرے بھیا مدینے سے بہن ساتھ چلی تھی، تیرے ساتھ مکے آئی، مکے سے کربلا آئی، کربلا میں تیرے ساتھ رہی، تو نے جنگ کربلا فتح کی، زینب دیکھتی رہی، تیرا سر قلم ہوا، زینب دیکھتی رہی، تیرا سر نیزے پہ بلند ہوا، زینب دیکھتی رہی، تیرا لاشا پامال ہوا، زینب دیکھتی رہی، خیمے جلائے گئے، زینب دیکھتی رہی، تماچے مارے گئے، زینب دیکھتی رہی۔ ارے میرے ماں جائے پریشان کیوں ہے؟ آنکھوں سے میرے بھیا آنسو کیوں جاری ہے؟ ایک مرتبہ عجیب جملہ بی بی نے کہا، عجیب جملہ، رو کر زینب نے فرمایا، کہا میرے ماں جائے تجھ کو ایک دفعہ شہادت نصیب ہوئی اور زینب کو ہر قدم پر شہادت ہے، تیرا قاتل میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے میرے بھیا۔ ارے میرے بھیا اتنا سخت مرحلہ ہے کہ مجھے ہر قدم پر شہادت، زینب بار بار شہید ہو رہی ہے۔ ارے میرے ماں جائے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے میرے بھیا کیوں آنسو؟ ارے میرے ماں جائے میرے مظلوم آنسو کیوں جاری ہیں؟ تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں دیکھے جا رہے ہیں۔ ارے میرے ماں جائے تو نے اکبر دیا، تو نے اصغر دیا، تو میں نے بھی تو انو محمد دیا۔ ارے رونے کا کیا سبب؟ تو نے اپنا گھر اگر قربان کیا تو زینب نے بھی اپنا گھر قربان کر دیا۔ زینب مرثیہ پڑھ رہی ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب نے فرمایا، ارے میرے ماں جائے کربلا میں تیرا لاشا بے گور و کفن بہن چھوڑ کے آئی ہے، بڑی شرمندہ۔ ارے میرے بھیا تیرے لاشے کو کفن نہ ملا تو زینب بھی بے ردا۔ ارے اگر زینب کے سر پر چادر ہوتی تو اپنا سر نہ چھپاتی، تجھے کفن ضرور دیتی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
روایتوں میں آیا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں مظلوم کربلا کے مصائب سن کر اشک آلود ہوں تو جب دعا مانگتا ہے انسان تو خداوند عالم اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اشک آلود آنکھوں کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت لی گئی ہے۔ اَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومنین حاضرین مجلس ہیں ان پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، ان کے تمام مصائب و آلام کو دور فرما، ان کی دنیاوی اخروی حاجات کو برلا۔ پالنے والے جس مرحوم کے لیے مجلس کی گئی ہے ان کے درجات بلند فرما، ان کو بلند مقام عطا فرما، ان کو گناہوں کو بخش دے، ان پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، ان کے اعزاء اقربا بیٹے بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومنین بیمار ہیں مقروض ہیں ان کی تمام بیماریوں اور قرض کو ادا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصرین میں محشور فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر توقیر حسین ابن جواد حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔